بھنڈیاں پکاتے وقت اگر اس میں 1 چمچ لیموں کا رس ڈال دیا جائے تو اس سے نہ صرف ان کا ذائقہ بڑھ جاتا ہے بلکہ بھنڈیوں کا لیس بھی کم ہو جاتا ہے۔ کیلوں کے سروں کو پلاسٹک کی تھیلی سے ڈھک کر رکھا جائے تو وہ جلدی خراب نہیں ہوتے۔ مچھلی کو اگر زیادہ دیر تک کے لیے فریز کرنا ہو تو پہلے اس پر ہلدی اور نمک لگا دیا جائے۔ آملیٹ کا ذائقہ بڑھانے اور اسے پھولا ہوا بنانے کے لیے اس میں اگر 1 چمچ دودھ ڈال دیا جائے تو وہ زیادہ ذائقہ دار اور پھولا ہوا بنتا ہے۔ پیاز کو چھیل کر تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈے پانی میں رکھ دیں، اس کے بعد اس کو کاٹیں۔ اس طرح پیاز کاٹنے کے دوران آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے۔ قیمہ پکاتے وقت اگر اس میں چربی زیادہ نظر آ رہی ہے تو اس میں چھوٹی سی ایک گاجر ڈال دیں۔ جب قیمہ پک کر تیار ہو جائے تو اس گاجر کو نکال لیں، اس طرح قیمے میں زیادہ چربی محسوس نہیں ہوگی۔ فرائنگ پین میں موجود تیل اگر کوئی چیز تلتے وقت اچھل رہا ہے تو اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں، تیل اچھلنا بند ہو جائے گا۔ چپاتیاں پکانے کے بعد اگر ان کے درمیان ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا رکھ دیا جائے تو وہ کافی دیر تک نرم رہتی ہیں۔ سبزیاں اور پھل کاٹنے سے پہلے دھوئیں، کاٹنے کے بعد دھونے سے اس کے اندر موجود بعض ضروری غذائی اجزاء ضائع ہو جاتے ہیں۔ چاول بوائل کرتے وقت اگر اس میں 1 کھانے کا چمچ لیموں کا رس ڈال دیا جائے تو چاول کے دانے الگ الگ اور نکھرے ہوئے دکھائی دیں گے۔ تھوڑے سے پانی میں سرکہ ملا کر سبزی پر چھڑک دیا جائے تو سبزی 1 ہفتے تک تازہ رہے گی۔ ہاتھوں سے لہسن، دھنیے، پیاز اور مرچوں کی بو دور کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ ہاتھ پر مل کر دھو لیں۔ لپسٹک فاؤنڈیشن کے استعمال کے بعد لپ برش کی مدد سے ہونٹوں پر بیرونی خط کھینچیں اور پھر لپسٹک لگا کر دونوں ہونٹوں کے درمیان ٹشو پیپر لے کر دبائیں۔ دوبارہ لپسٹک لگا کر ٹشو پیپر ہونٹوں میں دبائیں، اس طرح لپسٹک سے زیادہ دیر تک تازہ رہے گی۔ گھر میں لال مرچیں پیسنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے جس سے مرچوں کو پیسنے سے نہ کھانسی آئے گی نہ چھینکیں۔ خشک مرچیں دھوپ میں کچھ دیر رکھنے کے بعد جب انہیں گرائنڈ کرنے لگیں تو مرچیں ڈال کر تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈال دیں اور گرائنڈ کر لیں۔ اس طرح آپ گھر میں پسی ہوئی خالص مرچیں تیار کر سکتے ہیں۔ اگر پنیر کو زیادہ عرصے تک رکھنا ہو تو اس کے چاروں طرف نمک لگا دیں، پنیر خراب نہیں ہوگا۔ حسب ضرورت کاٹ کر اور دھو کر استعمال کر لیں، لیکن نمک لگا کر ململ کا کپڑا ضرور لپیٹ دیں۔ چھتری میلی ہو جائے تو اس کو دھونے کے لیے ایک پیالے میں المونیا اور گرم پانی ڈال دیں اور اس کو برش میں ڈبو ڈبو کر چھتری کے اوپر پھیریں، بالکل نئی ہو جائے گی۔ لیموں کاٹ کر چھلکوں میں سے رس نکال لیں، پھر چھلکوں میں چٹکی بھر رس ڈال دیں اور انہیں کوہنیوں پر ملیں۔ چند دفعہ کے استعمال سے کوہنیاں صاف ہو جائیں گی۔ تھکے ہوئے پیروں کو آرام دینے کے لیے نیم گرم پانی میں لیموں کے چند قطرے شامل کر کے اس میں پاؤں ڈبو دیں۔ گلدان کے پانی میں اگر صابن کے کچھ ٹکڑے ڈال دیے جائیں تو پھول دیر تک تر و تازہ رہتے ہیں۔ اگر لیموں لمبے عرصے تک محفوظ رکھنے ہوں تو ہر لیموں پر موم کا ایک قطرہ ٹپکا کر فریز کر دیں۔ اکثر آلو میٹھے ہونے کی وجہ سے سالن کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ میٹھے آلو کاٹ کر پکانے سے پہلے لہسن، نمک اور سرکہ لگا کر 45 منٹ کے لیے رکھ دیں۔ پکنے کے بعد ذائقہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ سینک کی نالی بند ہو جائے تو گرم پانی میں کپڑے دھونے کا سوڈا شامل کر کے سینک میں ڈال دیں۔ پھٹکڑی باریک پیس کر کچن کے کیبنٹس میں رکھیں تو کیڑے پیدا نہیں ہوتے۔ سرکہ ملے پانی میں سفید ململ کا کپڑا نچوڑ کر گوشت پر پھیلا دینے سے مکھیاں گوشت کے قریب نہیں آتی۔ الماری، فریج، صندوق کھسکانے کے لیے اس کے اطراف کسی بیگ کے زپ درمیان میں پھنس جائے تو اس پر موم بتی رگڑیں، زپ ٹھیک ہو کر رواں ہو جائے گی۔ دست اور پیچس میں صبح ناشتے کی جگہ ایک کیلے پر اسبگول چھڑک کر یا تقریباً آدھ پاؤ دہی میں اسبگول ملا کر کھا لیں۔ دونوں صورتوں میں اوپر سے پانی نہ پئیں اور نہ ہی دن بھر کھانا کھائیں۔ اگر بھوک زیادہ تنگ کرے تو 1 یا 2 اچھی کوالٹی کے کینو یا کیلے کھا لیں۔ رات کو ہلکا پھلکا کھانا کھائیں، 2-3 دن میں افقہ ہو جائے گا۔ پھٹی ایڑیوں سے نجات کے لیے کینو کے سوکھے ہوئے 1 پاؤ چھلکوں کو اچھی طرح گرائنڈ کر کے سفوف بنا لیں۔ تقریباً آدھ پاؤ زیتون یا ناریل کا تیل ملا کر پیسٹ بنا کر کسی ڈبیا میں رکھ لیں۔ رات اور صبح کو پاؤں دھو کر خشک کریں اور یہ پیسٹ لگا کر موزے پہن لیں تاکہ پاؤں مٹی سے محفوظ رہیں۔ ہفتہ بھر استعمال سے ایڑیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ پھلوں پر اگر لیموں کا رس چھڑک دیا جائے تو وہ دیر تک تازہ رہتے ہیں۔